بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھگت کبیر وچناولی۔ یوگ نے دنیا دار کو ضرورت سے زیادہ شبھ زدہ بنا دیا۔ بھگت نے مکمل رجائی، ایک نے مکتی کو مہنگا سودا بنایا تو دوسرے نے بہت سستا۔ یوگ میں گلوگیر جذباتیت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو بھکتی بھگت کو قدم قدم پر لرزائے محبت، بے حرکتی اور مرض کا احساس کراتی ہے۔ وہ اس میدان میں اجنبی تھی۔ ان لوگوں کے مطابق اگر تقسیم و اقسام خیالی باتیں ہیں، ارادے اور عزم بیکار ہیں، دنیا وہمہ ہے، اصلیت تقسیم اور اقسام سے باہر ہے اور لطیف و کثیف کے بھی آگے ہے، اور اصلیت اگر یکساں اور بے تقسیم ہے تو رونے سے کیا فائدہ؟ جو ہستی مطلق اور لام منقسم اور بیداری محض ہے، اس کے سامنے سینہ کو بھی کس لیے؟ اس لاصفت بے جذباتی اور بے رحم حقیقت کی پرستش کیا اور حمد کیا؟ یوگ کی پہلی شرط لا جذباتیت اور غیریت ہے، اس لیے وہ اپنے پیروں کو سخت بنا دیا ہے۔ کبیر داس نے بھی یوگیوں سے وراثت میں یکھڑ پن پایا تھا۔ دنیا داری میں بھٹکے ہوئے انسانوں کو دیکھ کر، ان کے آنسو دیکھ کر وہ ترس کھا کر دکھی نہیں ہوتے تھے، بلکہ اور زیادہ سخت ہو کر انہیں پھٹکار دیتے تھے۔ لیکن اکڑ پن کبیر داس کی صفت خصوصی نہیں ہے۔ جب وہ یوگی یا ادھت کو مخاطب کرتے ہیں تبھی ان کا اکڑ پن پورے زور پر ہوتا ہے۔ وہ یوگ کے سامنے پہیلیاں بجھاتے رہتے ہیں، حسن اور سہج کی ماہیت پوچھتے رہتے ہیں، دوئی اور ادویت وحدت کے سوالات اٹھاتے ہیں اور ادھت کے لاعلمی پر شرارت آمیز خندہ زنی کرتے ہیں۔ پھر بھی یہ اکڑ پن ان کی فطرت میں تھا۔ انہیں یہ اصول منظور نہیں تھا کہ بھلا برا جس کو بھی ایک بار پکڑو اسے ہمیشہ پکڑے رہو۔ وہ حقیقت کی تلاش میں تھے، کوئی موہ انہیں اسی راستے سے بھٹکا نہیں سکتا تھا۔ وہ ہاتھ میں جلتی لکڑی لے کر چل پڑے تھے، صرف اسی کو اپنا ساتھی بناتے تھے جو ان کے ہاتھوں اپنا گھر چلوانے کے لیے تیار ہو۔ وہ سر سے پیر تک مست مولا تھے۔ وہ ایسے مست تھے جو پرانے کاموں کا حساب نہیں رکھتا، موجودہ کاموں کو سب کچھ نہیں سمجھتا، مستقبل میں سب کچھ جھاڑ پھٹکار کر نکل جاتا ہے۔ جو دنیا دار اپنے اعمال کا حساب رکھتا ہے وہ مست نہیں ہو سکتا۔ جو ماضی کا صحیفہ کھولے وہ مستقبل کا ناظر نہیں بن سکتا۔ جو عشق کا متوالا ہے وہ دنیا والوں کے پیمانوں سے اپنی کامیابیاں نہیں ناپتا۔ کبیر جسے پھکڑ کو دنیا داری سے کیا واسطہ؟ کبیر داس بھگت اور وفادار بیوی کو ایک ہی زمرے میں رکھتے تھے۔ دونوں کا فرض مشکل ہے، دونوں کی فطرت گداز ہے، دونوں کے سامنے لالچ کا جال بچھا ہے۔ دونوں ہی باہر سے میٹھے اور اندر سے سخت، باہر سے نرم اور اندر سے مضبوط ہوتے ہیں۔ بھگت کی مثال ایسی وفاشار عورت سے ہی دی جا سکتی ہے جو سب کی خدمت کرے لیکن دھیان ایک ہی کا رکھے۔ ستی کی سندور کی جگہ کاجل نہیں بھرا جا سکتا۔ کبیر کی آنکھوں میں رہے ہوئے رام کی جگہ کوئی اور نہیں رم سکتا۔ انہیں خود اپنے پر اور اپنے محبوب پر جو لامحدود اعتماد تھا، اس نے ان کی شاعری میں ایک عظیم قوت بھر دی۔ ان کے جذبات سیدھے دل سے نکلتے ہیں، سیدھے سامع پر اثر کرتے ہیں۔ دوسروں کے اندھے اعتقادات پر زوردار چوٹ کرنے والے کبیر اظہار محبت کے معاملے میں گداز ہو جاتے ہیں۔ انہیں محبوب کو کون سا ڈھنگ پسند ہو، کیسا ملبوس پسند ہو، اس عجب مست محبوب کا وصال کیسا ہوتا ہوگا۔ والسلام۔